بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الرہن کے لواحق میں، ان لواحق میں 12 مسائل ان کو بتانے ہیں، جن میں سے 4 مسائل بیان ہو چکے۔ آج 5واں مسئلہ پڑھیں گے۔ رہن کے حوالے سے گفتگو تھی تو ہم نے کہا کہ رہن میں نہ راہن کو تصرف کا حق ہے نہ مرتہن کو تصرف کا حق ہے۔ اب فرماتے ہیں اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک اس رہن کو بیچ دے دوسرے کے اذن کے بغیر تو یہ بیع اس کی اجازت پر متوقف ہوگی۔ اگر وہ اجازت دے گا دوسرا تو یہ بیع ٹھیک ہوگی، ورنہ ٹھیک نہیں ہے۔ یعنی راہن کی بیع متوقف ہے اذن یا اجازت مرتہن پر، اور اسی طریقے سے برعکس۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ راہن نے اگر کوئی عبد رہن پر رکھا تھا اور اس نے اپنے عبد کو جو ہے کیا ہے وہ آزاد کر دیا، تو اب یہ آزادی بھی متوقف ہے اجازت مرتہن پر، کیونکہ عبد کے ساتھ عتق سے پہلے مرتہن کے حق کا تعلق ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کنیز رکھی گئی تھی جناب رہن میں، اور راہن نے اس کو مرتہن کے اذن کے ساتھ وہ کچھ کر دیا جو مالک اپنے کنیزوں کے ساتھ کرتے ہیں، یا بغیر اذن کے کر دیا، تو بغیر اذن کے تو حرام ہے، اذن والا حرام نہیں ہوگا۔ اور پھر اگر وہ کنیز صاحب اولاد ہو گئی، حاملہ ہو گئی، تو وہ ام ولد ہے، کہتے ہیں کہ اس کو بیچا نہیں جا سکتا، بلکہ اس کنیز کو ام ولد ہی کے طور پر رکھا جائے گا، اور راہن کو جو ہے وہ کنیز آزاد کرانی پڑے گی۔ وکیل کہ نہیں بھائی مرتہن کا حق پہلے ہے، مرتہن اس کو بیچنا چاہے تو بیچ سکتا ہے۔ قیل کہ جب تک بچہ زندہ ہے تب تک تو اس کو نہیں بیچا جا سکتا، اس کے بعد جو ہے کیا ہے اس کو بیچنا چاہے تو بیچ۔ الخامسۃ یعنی المسئلۃ الخامسہ، 5واں مسئلہ، لو باع احدہما، ہما کی ضمیر راہن اور مرتہن کی طرف جائے گی۔ اگر راہن اور مرتہن میں سے کوئی ایک بیچ دے کس کو؟ رہن کو، بدون الاذن، دوسرے کے اذن کے بغیر، توقف، تو یہ جو بیع ہے یہ متوقف ہے علی اجازت الآخر، دوسرے کی اجازت پر۔ فإن كان البائع الراہن، اگر بیچنے والا ہی راہن ہے خوب، تو پھر بإذن المرتہن، تو اس میں مرتہن کی اذن چاہیے، او اجازت ہی، یا جو ہے کیا ہے اس کی اجازت چاہیے۔ خوب، پس اذن چاہیے یا اجازت چاہیے۔ جب اذن یا اجازت مل گئی تو بطل رہن من العین، تو عین سے تو رہن والا حق ختم ہو گیا، وہ سمن، اور اسی طریقے سے سمن بھی رہن نہیں ہوگی، الا ایک صورت میں سمن رہن ہوگی، ان یشترط، یشترط پڑھیں گے تو فائل ڈھونڈنے کی پریشانی نہیں ہے، یا تو یشترط المرتہن، مرتہن شرط کرے، ٹھیک ہے، لیکن میں یشترط پڑھوں، یشترط کون سمن رہن، شرط کی گئی کہ یہ رہن جو ہے کیا ہونی چاہیے جناب، یہ سمن رہن ہونی چاہیے، سواء کان الدین حالا ام مؤجلا، چاہے وہ دین جو ہے کہ حال ہو یا دین مؤجل ہو، فیلزم شرط، تو شرط پر عمل کرنا لازمی ہے، یعنی اس سمن کو رہن کے عنوان سے رکھیں گے۔ وَإِنْ كَانَ الْبَائِعُ الْمُرْتَهِنُ، لیکن اگر بیچنے والا جو ہے وہ مرتہن ہے، كَذَلِكَ، اسی طریقے سے، یعنی کیا، بغیر اذن اور بغیر اجازت کے، خوب، تو معاملہ ہی گڑبڑ ہو جائے گا۔ لیکن اگر اذن اجازت لی ہے تو بقی سمن رہنن، وہ سمن رہن رہے گی، ولیس لہ تصرف فیہ، مرتہن کو حق نہیں ہے کہ وہ سمن میں تصرف کرے، اذا کان حقہ مؤجلا، جب اس مرتہن کے قرض کا وقت ابھی نہیں آیا، 6 مہینے بعد آئے گا، الی ان یحل، جب تک وہ قرض حال نہیں ہوتا، یعنی قرض کی مدت آ نہیں جاتی۔ ثم ان وافقہ، بھائی وافقہ کا فاعل کون، مفعول کون؟
وافق کا فائل اس میں ضمیر مستتر جو پلٹ رہی ہے سمن کی طرف، ہو کی ضمیر جا رہی ہے رہن کی طرف. فرماتے ہیں کہ اگر یہ سمن اس رہن کے ساتھ موافق ہے، جنس میں سونا دیا سونا لیا، تو بھائی تبدیل کیوں کیا؟ مثلا سونا پہلے وہ دینار کی صورت میں تھا، ہم نے زیور کی صورت میں لے لیا، ٹھیک ہے. جنس تبدیل ہو گئی، جنس ایک ہے دونوں سونا ہے، وہ وصفن یا وصف تبدیل ہو گئی. خوب، مثلا ایک جو ہے کیا زیور تھا، دوسرا دینار تھا، صح تو صحیح ہے، اس کو رہن پہ رکھیں گے. وَإِلَّا كَانَ كَرَهْنِ، یا یوں کہیں ان وافق یہ سمن اس قرض کے موافق ہے، یعنی جو میں نے قرض دیا تھا سمن بھی اسی کے مطابق، پھر تو صحیح ہے، وہی سمن میرے جیب میں آ جائے گی. وَإِلَّا، لیکن اگر جنس اور وصف ایک جیسی نہیں ہے تو کان میں ضمیر ہے جو پلٹ رہی ہے کس کی طرف؟ سمن کی طرف، وہ سمن رہن کی طرح ہو جائے گا. وَقَضَى عِتْقُ رَاهِن، اسی بیع کی طرح اگر راہن آزاد کرتا ہے کس کو؟ اس عبد یا کنیز کو جس کو رہن پہ رکھا ہے. یتوقف علی اجازت المرتہن، یہ بھی متوقف ہے مرتہن کی اجازت پر. وَيَبْطُلْ بِرَدِّهِ، یبطل کے فائل ہوا کی ضمیر جو پلٹ رہی ہے عتق کی طرف، تو یہ عتق باطل ہو جائے گا بِرَدِّهِ، اگر مرتہن اس عتق کی اجازت نہیں دیتا ہے. وَيَلْزَمْ، اور یہ عتق پکا ہو جائے گا بِإِجَازَتِهِ، اگر مرتہن صاحب اجازت دیتا ہے. او سکوت ہی، یا ہم یوں کہیں کہ وہ مرتہن خاموش رہتا ہے. الا ان فک رہن بأحد اسبابہ، یہاں تک کہ رہن آزاد ہو گئی کسی اسباب کی وجہ سے، تو بھی جو ہے کیا وہ عتق پکا ہے. مثلا اس نے آ کے قرضہ دے دیا. وکیل یقع العتق باطلا، قول کیل کے مطابق یہ عتق جو ہے باطل ہے. بدون الاذن السابق، جب تک عتق سے پہلے اس نے اجازت نہ لی ہو. نظر کرتے ہوئے الی کون العتق لا یقع موقوفا، بھائی عتق کسی چیز پر موقوف متوقف نہیں ہوتا بلکہ وہ پکا یا ہے یا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ ہم اجازت کا انتظار کرتے پھریں. الا اذا اعتق المرتہن، مگر یہ کہ مرتہن صاحب اس کو آزاد کر. فإن العتق یقع باطلا، بے تحقیق یہ عتق باطل ہو جائے گا. قطعا، یہ بات پکی ہے. متى لم يسبق الاذن، جب تک عتق سے پہلے مرتہن نے اذن نہ لی ہو. اذ لا عتق الا فی ملک، بھائی عتق باطل کیوں ہے؟ اس لیے کہ عتق اپنی ملکیت میں ہوتا ہے، یہ تمہاری ملکیت ہے ہی نہیں. ولو سبق، اگر اذن پہلے لی تھی. وکان العتق عن راہن، اور اس نے آزاد بھی راہن کی طرف سے کیا ہے. او مطلقاً، یا اس میں قید نہیں لگائی کہ یہ کس کی طرف سے ہے. صح، تو یہ عتق صحیح ہے کیونکہ اذن لے چکا ہے. ولو کان عن المرتہن، لیکن اگر یہ عتق مرتہن کی طرف سے صح ایضا، تو بھی صحیح ہے. وینتقل ملکہ، اور اس عبد کی ملکیت منتقل ہوگی الی المعتق، معتق کی طرف یعنی مرتہن کی طرف. قبل ایقاع الصیغۃ، عتق والے صیغے کے انجام دینے سے پہلے. المقترنۃ بالاذن، وہ صیغہ جو ملا ہوا ہے اذن کے ساتھ. غیر ہی، جیسے مرتہن کے علاوہ دوسرے لوگ من المعذونین، جن کو اذن دی جاتی ہے عتق میں. مثلا میرے بھائی کا عبد ہے، میرے سے روزہ قضا ہو گیا، اب مجھ پہ کفارہ میں ایک عبد لاگو ہو گیا. وہ بھائی مجھے کہتے بھائی یہ میرا عبد اپنی طرف سے آزاد کرو، تو کر سکتا ہوں. وَلَوْ وَطَأَهَا الرَّاهِنُ، اب سوال ہے یا اب مطلب ہے کہ کنیز کو رہن پہ رکھا گیا تھا لیکن راہن نے اس کے ساتھ وطی کر دی، اور بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ اور بدون ہی، مرتہن سے اذن لی تھی یا مرتہن سے اذن نہیں لی تھی. وَإِنْ فَعَلَ مُحَرَّمًا، اگرچہ بغیر اذن والی صورت میں تو یہ حرام کام اس نے کیا ہے. صارت مستولدتاً، اور یہ بھی صاحب اولاد ہو گئی. مال احبال، اب احبال کہنے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں جب وہ حاملہ ہو. بھائی اولاد والی ہو گئی تو یعنی حاملہ بھی ہوئی. لأنها لم تخرج عن ملکہ برہن، اس لیے کہ یہ کنیز نہیں نکلی ہے راہن کی ملکیت سے رہن کے ذریعے. وَإِنْ مُنِعَ مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهَا، اگرچہ راہن کو منع کیا گیا ہے کہ تم تصرف نہیں کر سکتے اس کنیز میں. وَقَدْ سَبَقَ فِي شَرَائِطِ الْمَبِيعِ، کہتے ہیں یہ کتاب متاجر میں
शराइत मबी में गुजर चुका क्या कि जवाज़ बैहा हीन इज़न, भाई इस हामिला कनीज़ को बेचना जायज़ है हीन इज़न, जब इसको रहन पे रखा गया हो और रहन के बाद ये हामिला हुई हो। ले सब के हक़ मुर्तहिन अलल इस्तिलात, इसलिए कि मुर्तहिन का हक़ औलाद होने से पहले इस कनीज़ के साथ ताल्लुक़ रख चुका है। अलमाने मिन हो, और ये जो हक़ मुर्तहिन है ये माने मिन हो उसके जो है क्या है अदम में बेचना से। वकील यमतने, और एक कौल कहते हैं कि भाई बेचना मुमतने है मुतलका। मुतलका का मतलब क्या है, चाहे वती इसने मुर्तहिन के साथ हुई हो चाहे न हुई हो। ले नहीं अन बै उम्महातुल औलाद, इसलिए कि नहीं आई है कि वो कनीज़ें जो औलाद की माएँ हैं उनको नहीं बेचें। अलमुतनाविल, ये जो नहीं है ये शामिल हो जाती है, खूब जनाब किसको शामिल हो जाती है, ये बेइतलाक़ हादल फ़र्द, अपने इतलाक़ के साथ इस रहन वाले फ़र्द को भी शामिल है, उसको भी नहीं बेच सकते हैं। वफ़स्सल सालिसुन, और तीसरा ग्रुप या तीसरा उलमा या तीसरा आलिम आए उसने तफसील बयान की है। कैसे, सार राहन, कि अगर राहन की जेब खाली है कनीज़ के अलावा कुछ नहीं, फतुबा हो तो कनीज़ को बेचा जाएगा। वह यसार ही, और अगर राहन पैसे वाली पार्टी है फ़तलज़म होल कीमत हो, तो फिर राहन पर ज़रूरी को इस कीमत कनीज़ की कीमत दे। तकूनो रहनन, वो कीमत रहन होगी। जम अन बैनल हक़ैन, हम चाहते हैं कि जनाब हक़ मुर्तहिन भी मौजूद हो और उम्मे वलद का भी हक़ ज़ाया न हो। वलिल मुसन्निफ़ फ़ी बाज़ तहक़ीक़ात ही तफ़सील राबे, और मुसन्निफ़ साहब की बाज़ तहक़ीक़ात में एक चौथी तफ़सील है, वह बैउहा, वो ये है कि कहते हैं कि कनीज़ को बेच सकता है मअवत ही बग़ैर इज़्निल मुर्तहिन, जब मुर्तहिन के इज़्न के बगैर वती की थी। वह मन ही, और बेचने से मना करेंगे मअवक़ू ही, जब वती वाक़ हुई है बेइज़्न ही मुर्तहिन के इज़्न के साथ। वह कैफ़ कान, भाई जैसे भी हो, क्या मतलब, अब इन चार अक़वाल में से जिसको भी माने, फ़ला तख़रुजु अन रहन बिलवत, ये औरत बेचे या न बेचे लेकिन ये रहन से खारिज नहीं होगी, ये अपनी जगह पर रहन में रहेगी। बिलवत वला बिलहबल, न वती के ज़रिए रहन से खारिज होगी न हामला हबल के ज़रिए ये हामला से ये रहन से खारिज होगी। बल यमतन और बैओ, बल्कि इस कनीज़ को बेचना मुमतन है मादामल वलद हय्यन, जब तक ये बच्चा जिंदा है। लिअन्नहु, इसलिए कि ये बच्चा मान उन, ये माने है जो रहन रखते वक्त नहीं तो तारे बाद में आरिज़ हुआ है। पैन मात बी अतल रहन, अगर बच्चा मर गया तो कनीज़ को बेचा जाएगा रहन की वजह से। ले ज़वाल माने, इसलिए कि जो माने था वो ख़त्म हो गया। वलो वताहा अल मुर्तहिन, अगर मुर्तहिन इस कनीज़ के साथ वती करता है फ़हुव ज़ानिन, तो ये ज़ानी है। लिअन्नहु वता अमतल गैर, इसलिए कि इसने वती की है गैर के कनीज़ के साथ बगैर इज़्न के। अब इसने जो वती की है इसमें इस पर कोई जुर्माना भी होगा, जुर्माना नहीं होगा, इसमें आया इसको फिर कोई महर देनी पड़ेगी नहीं देनी पड़ेगी, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगले दर्स में पढ़ेंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि।